بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی الامی والی. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام بزم سحر. ناظرین یہ پروگرام آپ کی خدمت میں MQ TV کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. آئیے ناظرین پروگرام کے آغاز میں ہی میں ہمارا مہمان عالم دین مفتی محمد نذیر خان صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اس پروگرام میں آپ وبرکاتہ. کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. شکریہ. ناظرین بہت سے لوگوں کی گزارش تھی کہ ہم نماز کے اہم موضوعات خزاں نمازوں کے اوپر ہم گفتگو کریں. نماز کے اہم موضوعات کے اوپر گفتگو کرنا یقیناً بہت ہی ضروری سمجھا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم کوشش کریں گے اسی موضوع پر، یعنی کہ نماز کے اہم متفرق مسائل پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. مفتی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ فرض نماز کو وقت پر ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین. اما بعد، جیسا کہ بہت سے کالرز نے فون کر بھی توجہ دلائی تھی کہ نماز کے جو ضروری مسائل ہیں اور ایسے مسائل کہ جس کے بارے میں لوگوں کو شک ہوتا ہے، صحیح طریقے سے معلومات نہیں ہوتے، اس کو بیان کیا جائے. تو بہت سے مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور بعض مسائل رہ گئے تھے، اس کو آج ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کالز کریں گے تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے. جہاں تک کہ سوال کیا گیا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنے کی اہمیت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر ایک مقررہ وقت میں فرض ہے، وقت میں ادا کرنا ان کے لیے ضروری ہے. ایسا نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے کہ فجر کے وقت میں ظہر ادا کرے، ظہر کے وقت میں کوئی اور نماز ادا کرے، ایک ساتھ ادا کر دے. ہر ایک کا وقت مقرر ہے اور ہر ایک کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ فرض ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو جب ان کا وقت ہو جائے. پہلی چیز فرمایا کہ جب جنازہ حاضر ہو جائے اور نماز اس کا وقت ہو جائے اور لڑکی کے اس کے لیے مناسب رشتہ مل جائے، تو ان 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو. ہوتا یہ ہے کہ غفلت جو ہوتی ہے بہت سے اوقات شیطان کی وسوسوں کی وجہ سے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جماعت کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن بندہ یہ سوچتا ہے کہ بعد میں تھوڑی دیر سے پڑھوں گا، بعد میں پڑھوں گا، تو پھر وقت نکل جاتا ہے اور پھر نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے بہت سارے گناہ کا پھر وہ مرتکب ہوتا ہے. تو حکم یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے. وقت مقررہ پر فرض کیے گئے ہیں، نماز کو اس کے دیگر وقت میں پڑھنے کی پھر ادا نہیں ہوگا تو پھر وہ تو قضا کے مسائل ہوں گے. حکم یہ ہے کہ وقت پر ادا کیا جائے. سر یہ بتائیے کہ نماز کو قضا کرنے کی مذمت کیا ہے؟ قضا کرنے کے بارے میں بڑا گناہ تو یہی ہے کہ وقت مقررہ پر فرض کیا گیا، ہر ایک کا وقت مقرر کیا گیا، اس وقت پر پڑھنے کی تاکید کی گئی، تو بندہ اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو پھر یہ ساری چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہ کا مرتکب ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا کہ وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. یعنی ہوش و حواس ہے، کوئی نیند کا غلبہ نہیں ہے، معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ہے لیکن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا کہ پھر وہ اتنا گناہ ہے کہ وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور وقت پر ادا کرنا، اس کی اہمیت احادیث شریفہ سے پھر بیان کی گئی، اور اس کو قضا کرنے کے بارے میں کہ نماز کو اس کے وقت میں نہ پڑھنا، اس کے بارے میں بہت سی روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سرکار نے کس قدر اس کی اہمیت کو واضح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البتہ اس میں فرماتے ہیں کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا. ہاں اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نہیں چھوڑتا بلکہ بھول گیا، ذہن سے نکل گیا کہ نماز پڑھنا تھا، یا پھر نیند کا غلبہ ہو گیا، تو فرمایا کہ جیسے ہی اس کو یاد آ جائے یا جیسے ہی نیند سے بیدار ہو جائے تو پھر اس کو پڑھ لینا چاہیے. ایسی صورت میں گناہ نہیں ہوگا. جان بوجھ کر چھوڑے گا تو پھر وہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کے قریب پہنچ جائے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، بہت تھکی ہوئی طبیعت تھی سب صحابہ کی، تو سرکار نے بس فجر کے لیے تھوڑا وقت باقی تھا تو ارادہ کیا گیا کہ کچھ نہ کچھ راحت حاصل کی جائے، آرام کیا جائے. تو حضرت بلال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم بیدار رہنا اور ہم لوگ آرام کریں گے، نماز کے وقت تم ہم کو سب کو بیدار کر دینا. لیکن کیونکہ بلال بھی تھکے ہوئے تھے، ہوا یہ کہ وہ بیٹھے رہے، ادھر ادھر تھوڑی دیر دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ بھی پھر سو گئے. تمام صحابہ سو گئے. ہوا یہ کہ جب سورج روشن ہوا اور اس کی شعاعیں پڑی تو سب بیدار ہوئے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بے چین ہوئے اور فرمائے کہ فوری یہاں اس علاقے سے نکلو، یہ جگہ مناسب نہیں ہے، جس جگہ پر نماز چھوٹ جائے تو فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر آگے تشریف لے گئے دوسرے مقام پر، اور جیسا کہ بیان کیا گیا علماء نے فرمایا کہ پھر کیونکہ ممنوع وقت بھی ہوتا ہے، فجر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کو ادا فرمایا۔ تو سرکار کے لیے تو سہو وغیرہ کے معاملات یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے آپ کو پاک رکھا ہے۔ امت کی تعلیم کے لیے کہ نماز کی کیسے فکر ہونا چاہیے، پھر چھوٹ جائے تو پھر کیسے ادا کرنا چاہیے، ساری تعلیم کے لیے تو سرکار نے بہت ہی بے چینی کا اظہار کیا، اور حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال ہم نے تم کو مقرر کیا تھا، تم کیوں بیدار نہیں کیے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس ذات نے سب کو سلا دیا اس نے مجھ کو بھی سلا دیا، مجھ پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا، اللہ کی طرف سے سارے معاملات ہوئے۔ بہرحال فخر بھی فکر مندی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار فرمایا، تو لہٰذا نماز کو اس کے وقت میں نہ پڑھنا، قضا کرنا، جان بوجھ کے کرنا، یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے۔ قضا نماز کا حکم کیا ہے؟ قضا نماز کا حکم بعض ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز چھوٹ گئی تو ختم، معاملہ ختم ہو گیا، اس کو ادا کرنا وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یقیناً اگر نماز چھوٹ جائے وقت پر پڑھنا چاہیے، اور نماز نہ پڑھ سکے تو ایسا نہیں کہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، بلکہ جب تک آپ اس کو ادا نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کے ذمے باقی رہے گی۔ ہاں سنت ہے، نفل نمازیں ہیں تو پھر اس کی قضا نہیں ہوتی، اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن فرض ہے اور واجب ہے تو پھر یقیناً اس کو جب تک آپ ادا نہیں کریں گے آپ کے ذمے باقی رہے گی۔ اسی لیے پھر فقہ کی کتابوں میں، اسلاف کی کتابوں میں موجود ہے کہ کیسے ادا کیا جائے، چھوٹی ہوئی نمازوں کو کیسے پڑھا جائے۔ بہرحال ذمہ داری تکمیل اس وقت ہوگی جب کہ آپ ان نمازوں کو ادا کریں گے۔ آئیے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں جعفر خان بول رہا ہوں۔ جی جعفر صاحب۔ جی صاحب ایک چھوٹا سا سوال تھا۔ جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی آج کل جو ہے جو ہے اس میں اٹیچ باتھ روم آتے ہیں۔ جی 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 وضو کر سکتے ہیں اپن اس میں صاحب؟ جی بہت شکریہ جعفر صاحب ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ناظرین، گفتگو کر رہی ہے نماز کے اہم مسائل سے۔ اگر آپ کو بھی کوئی سوال ہے اور آپ بھی اپنا سوال اس پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کال کریں اور اپنا سوال نوٹ کروائیں، لیکن آپ ہم سے جب بھی رابطہ کرتے ہیں اپنے ٹی وی کا آواز کم کر کے رابطہ کریں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ جی نماز پڑھتے وقت الٹے کپڑے سے نماز نہیں ہوتی کہتے، جی اب ٹخنے لکھنے کے لیے پینٹ فولڈ کرنا پڑتا ہے، تو کیا اس سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ جی اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اگر کپڑا الٹا ہو جائے، بہت سے لوگ پینٹ موڑتے ہیں، تو کیا اس سے نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، میرا دو سوال تھے۔ جی فرمائیے۔ یہ فطرے کی گیہوں عید کے دن دینا ہے یا پہلے بھی دے سکتے؟ جی اور دوسرا سوال میرا یہ تھا، ذرا مولانا کا نمبر چاہیے تھا، کچھ ایسا ذرا تھا تو پوچھنے کے لیے مہربانی ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ بابا۔ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اور رہی بات مفتی صاحب کے نمبر کے حوالے سے، آپ ہمیں پروگرام کے بعد کال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا نمبر آپ کو فراہم کیا جائے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ روزے میں کوگیٹ مار سکتے کیا دانت؟ جی جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا روزے میں کولگیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، برش کیا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ۔ کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لنگر سے بات کر رہا ہوں۔ جی صاحب۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ جو ہے نا فجر کی نماز میں جی مسجد میں جو ہے نا لائٹاں ذرا بند کر دیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اور ایک سوال ہے کہ جو ہے نا
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नाक में जाना या रसूलुल्लाह जैसा या लगाते, जी और ये या लगाना जायज है, ये इसको पूछना। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवालात के जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं याकूब से मोहम्मद अब्दुल्लाह। जी साहब आप अपने टीवी का आवाज़ कम करके बात करें। तो साहब सवाल ये था, आप अपने टीवी का आवाज़ कम कर दीजिए। सवाल ये था कि जो नमाज फर्ज और सुन्नत फिल वाजिबात होते हैं जी जी, इसमें वाजिबात और सुन्नत में इसमें इम्पोर्टेंस बताइए, तो फर्क बताना था सुन्नत और वाजिबात की कितनी अहमियत है। जी जी और कोई सवाल करना चाहते वाजिबात हैं? का जो मर्तबा है। और कोई सवाल करना चाहते हैं आप? नहीं वो पूछना था। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। मुफ्ती साहब अगर कहीं नमाज़ें छूट जाए तो क्या जितनी नमाज़ें छूटे पूरों को अदा करना ज़रूरी है? यकीनन मतलब जिसको भी अदा नहीं करेंगे तो फिर वो ज़िम्मे में बाकी रहेगा। जब तक अदा नहीं करेंगे फिर वो ज़िम्मेदारी तकमील नहीं होती। जितनी भी नमाज़ें छूटी है सबको अदा करना है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि फ़र्ज़ और वाजिब को अदा करना का ज़िम्मा होता है, नफिल नमाज है, सुन्नतें हैं तो फिर उसके अदा करने की ज़िम्मेदारी नहीं रहती। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ मुझे ना इत्तिकाफ बैठना था, तो मेरे घर में एक ही रूम है, तो किस तरह बैठना और क्या टाइम पे बैठना, कौन सी नमाज पढ़ के बैठना जी इसके डिटेल्स मुझे बताइए प्लीज। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपको इसकी डिटेल्स बताएंगे। अगर ये एहतिकाफ बैठना चाह रहे हैं लेकिन घर में एक ही रूम है तो किस तरीके से बैठना चाहिए और कब बैठना चाहिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता ये करना था कि ऑफ शिफ्ट में नमाज या नहीं। जी हाफ शर्ट में नमाज होती है या नहीं। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपको बताएंगे कि हाफ शर्ट में नमाज अदा होगी या नहीं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जरा सही वजू का तरीका बता दिया तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती थी, क्योंकि वजू में ऐसा है कि बहुत जना है, मतलब मेन स्टार्टिंग पॉइंट जो है वजू ही है हर इबादत से पहले। बिल्कुल। तो आप अगर सही तरीका अगर वजू का बता दिए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती। आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम मोहसिन खान है, जी मोइनबाग से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मोहसिन खान साहब हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपको वज़ू का तरीक़ा बताएंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैर सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा और क्या मेरा सवाल ये है, मैं थोड़ी छोटी सी बात कर रहा हूँ, राहिल नाम है जी मैं दरगाह पे थोड़े ऐसे दिनों को देखा हूँ, नौजुल्ला संदल जो लगा रहे हैं दरगाह को साफ कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि क़यामत के दिन इन्हों सहाबी जो है बुजुर्ग जो महरूमीन है इन्हों अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बंदे को भी जन्नत में ले। जी और खबर दरगाह में ऐसे हरकत कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, आप पीछे हर एक चीज आप ही मांग रहे, कोई अल्लाह से नहीं मांग रहा, सब इनसे मांग रहे। ये कहाँ तक दुरुस्त है, थोड़ा मालूम करना। बहुत शुक्रिया वाहिद साहब हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का तफसीली जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साहब अली बोरा साहब, बहुत दिनों के बाद सवाल लगा आपका। जी साहब सवाल बताइए। साहब मेरा सवाल ये है, इंतकाल के बाद जी वो लेके आके दूध बख्शाते, देखिए ये कहाँ तक दुरुस्त है। और बाद देने मेहर अपने हस्बैंड मरने के बीवी मरने के बाद हस्बैंड का मेहर बख्शा बोल के आके ऐसा कुछ बोलते, देखिए। जी बहुत शुक्रिया अली साहब हमें कॉल करने का।
मुफ्ती साहब आज मैं चाहता हूँ कि लोग का शिकवा ख़त्म हो जाए कि मैं कॉल्स को शामिल नहीं कर रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल इजाज़त। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे सवाल एक सवाल ये है मेरा, मैं मेरे भांजे के बच्चे को पाल ली, मैं घर में रख के, मतलब पाल ली का 2 साल से लिया, 8-9 साल का बच्चा है। जी तो हम क्या उसको मतलब कुछ भी ऐसा ज़कात के पैसे कुछ दिला सकते हो बच्चे को? और दूसरी बात यह है, मेरा एक बेटा था, तो मैं उसको हिफ्ज़ के लिए मदरसे में डाल दी थी, मतलब घर पे रहे तो पढ़ाई बराबर नहीं होगी बोल के डाल दी थी। 8 साल का बच्चा था मेरा, तो डाले तो 3 महीने में उसका इंतकाल हो गया वहाँ से। तो मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन या मेरे जो भी है ससुराल वाले सब यही बोलते कि मैं वहाँ डाल के मदरसे में बच्चे को मार डाली। यहाँ कहाँ तक सही है ये बात? मैं वैसे भी मैं बहुत रोते रहती हूँ बच्चे को याद कर करके, और वो बरसी भी नहीं करी मैं 3-4 साल से। एक बार मिस हो गई तो हमारे साथ बोले कि अब एक बार छोड़ दिया ना, आपसे नहीं करना बरसी। जी तो वो मेरे को तकलीफ होती बच्चे की बरसी नहीं करे तो। जी जी ये मेरा सवाल। अजीब है मुफ्ती साहब, ये लोग जो है एक दूसरे को ताने देते हैं, इस तरीके की बात करते हैं, ये अजीब कैफियत बन गई है आजकल की। जैसा कि अभी सवाल आया था कि इनके बच्चे को अगर इन्होंने मदरसे में दाखिल किया तो लोग ये कहते हैं कि इनके बच्चे को इन्होंने मदरसे में डाल के मार दिया। अजीब बात हो गई आजकल। दूसरे बच्चों का इंतकाल हो रहा, वो क्यों हो रहा? वो तो मदरसे में नहीं हो रहा ना। और एक कुछ आखिर में जिक्र किया कि बरसी क्यों नहीं? हाँ, 4 साल से बरसी नहीं करे थे, ये लोग के ताने वगैरह उसके साथ अब नहीं करना और हाँ। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं जब्बार खान जानूमा से बात कर रहा हूँ। जी साहब। एक सवाल करना था आपसे, ये आजकल घरों में जो टॉयलेट है, हमाम अटैच जो बना हुआ है, जी उसमें जो है वजू कर खड़े के करना पड़ता है, तो वो क्या करना जायज़ है नहीं मालूम करना? जी जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का जब्बार साहब। हमें इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। मुफ्ती साहब, क्या कुछ ऐसी सूरतें भी हैं जिनमें क़ज़ा नहीं कर सकते, यानी कि क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं है? देखिए, एक तो ख़वातीन के लिए है वो सूरत कि अय्याम की जो नमाज़ें होती है उज़्र शरई की, उनके उसकी नमाज़ें माफ़ है बिल्कुल। रोज़ा अलबत्ता माफ़ नहीं है। रोज़ा अगर उज़्र शरई की तरफ से वजह से छूट गया तो फिर उसको बाद में उसको क़ज़ा करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा, तकमील करना पड़ेगा। नमाज़ें फिर उनके लिए माफ़ होती है। अलबत्ता अब जैसा कि ईद की नमाज़ है, ईद की नमाज़ की कोई क़ज़ा नहीं है क्योंकि उसका कोई बदल नहीं है। नमाज़ जनाज़ा है, उसकी कोई क़ज़ा नहीं है। इसीलिए ये सहूलत दी गई नमाज ईद के लिए और जनाजे की नमाज़ के लिए कि अगर वज़ू कर के शामिल होने में ताख़ीर है तो तयम्मुम करके ही सही इनको अदा कर लिया जाए, क्योंकि इन दोनों नमाज़ों की कोई क़ज़ा नहीं है। बाकी की जुमा की नमाज़ है तो उसकी भी क़ज़ा है, यानी उसके बदले में जो है ज़ोहर की नमाज़ को अदा किया जाएगा अगर किसी की जुमा छूट गई, अदा नहीं कर सके। बाकी सारी नमाज़ों की को अदा करना ज़रूरी है सिवाय ईद की नमाज़ के और नमाज जनाजा के। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं जानूमा से बात कर रही हूँ। या 5 तोले सोना रहा तो उसकी ज़कात कितनी देना? और पैसे वगैरह भी है आपके पास? जी नहीं है पैसे वगैरह। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब देंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मुफीद्दीन बात कर रहा हूँ तलाब कटे से जनाब। जी मोहिउद्दीन साहब। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि फजर की नमाज की सुन्नत जी अगर छूट जाए जी तो इसके लिए सुन्नत की अदा करना पड़ेगा या फिर जी माफ हो जाएगी? बहुत शुक्रिया मोहिउद्दीन साहब हमें कॉल करने का। इंशाअल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब दें। मुफ्ती साहब, जैसा कि फ़र्ज़ नमाज़ों का वक्त मुकर्रर है, तो क्या क़ज़ा नमाज़ों का भी कोई वक्त मुकर्रर है या इनको कभी भी अदा किया जा सकता है? ये भी बहुत से लोगों को गलत फहमी है, मतलब समझते हैं कि अगर फ़जर को अदा करना है तो फ़जर का टाइम होना पड़ेगा, ज़ोहर की नमाज़ छूट गई उसको अदा करना है तो ज़ोहर का टाइम होना पड़ेगा। नहीं, नमाज जब छूट गई तो फिर उसके लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं। फ़जर के वक्त में भी छूटी हुई ज़ोहर को अदा किया जा सकता है, ज़ोहर के टाइम में छूटी हुई फ़जर को अदा किया जा सकता है। छूटी हुई नमाज़ों को, क़ज़ा नमाज़ों को अदा करने के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। बस वो ख्याल कर लिया जाए
کہ ممنوع جو اوقات ہیں 3 اوقات اس میں سے کوئی وقت نہ ہو، یعنی سورج کے نکلنے کا وقت، سورج جب درمیان میں آتا ہے استوا جس کو کہتے ہیں وہ وقت نہ ہو، اسی طرح سورج کے غروب ہونے کا وقت جو ہوتا ہے، یہ 3 اوقات کو چھوڑ کر کبھی بھی چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال یہ تھا کہ پہلے ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام دستگیر، میں قاضی پورے سے بول رہا ہوں۔ جی صاحب۔ جس مسجد میں الوداع جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی اس مسجد میں احتکاف بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ جی، اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، وہ تو اتنا ہی۔ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا، انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نیو ملک پیٹ سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کو 25 سال سے شوگر ہے جی اور وہ روزے نہیں رہ پاتے، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان رہتے۔ روزے نہیں رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو انجیکشن لینا رہتا دوپہر میں بھی، جی مگر کیا وہ روزوں کی قضا کر سکتے؟ وہ ہمیشہ ہی کوشش میں رہتے کہ روزے رہیں، مگر ڈاکٹر اسٹرکٹلی ان کو منع کیے، جی تو ان کے لیے ذرا جواب دیجیے تاکہ ان کو کچھ معلوم انجیکشن ہو کے علاوہ اور کچھ ٹیبلٹس وغیرہ بھی لینا پڑتا ہے کیا ان کو؟ جی ہاں، ٹیبلٹس بھی ہیں ان کو اور انجیکشن بھی ہیں، دونوں بھی ہیں۔ صرف انجیکشن لیے تو روزہ رہ سکتے کیا وہ؟ نہیں، انجیکشن ان کو 3 ٹائم لینے کا ہے کہانی سے پہلے، اور وہ کبھی کبھی ان کی طبیعت اچانک بگڑ جاتی تب ان کو کبھی کچھ کھلا دینا پڑتا اچانک سے، تبھی ان کی طبیعت سمجھتی۔ جی، اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، بہت بہت شکریہ، بس اس کا جواب بتا فرمائیے۔ بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا، انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ جی، تو قضا نمازوں سے متعلق ایک سوال یہ تھا کہ اگر زیادہ نمازیں چھوٹ جائے تو اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے اور نیت کیسے کرنا چاہیے نمازوں کی قضا؟ یہ اہم سوال ہے یہ چھوٹی ہوئی نمازوں کے بارے میں۔ کیسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے پہلے نماز کے پابند نہیں ہوتے، بعد میں پھر توفیق ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، یا پھر کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے پھر اس کو ادا نہیں کیا جاتا۔ تو اب بندہ اگر چاہتا ہے کہ جیسے کہ خاص طور پہ جاگنے کی راتیں ہوتی ہے، تو علماء نے جیسا کہ بیان فرمایا کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کیا جائے، کیونکہ وہ ذمہ داری کی بات ہے۔ نوافل یقیناً فضیلت کی چیز ہے، لیکن پہلے ذمہ داری کی تکمیل کرنا چاہیے۔ اب سوال یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی فجر کی نمازیں کسی کی بہت چھوٹ گئی ہے، 10-12 چھوٹ گئی ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کو ادا کرے، لیکن معلوم نہیں کہ کون سے سال کی چھوٹی ہے، کون سے دن کی چھوٹی ہے، کب چھوٹی ہے، تو پھر نیت کیسے کرنا چاہیے؟ تو بیان کیا گیا کہ نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے وہ نیت کرے کہ مجھ پر فجر کی جتنی نمازیں قضا ہے اس میں سے پہلی نماز پڑھتا ہوں، اس طرح سے نیت کرے کہ مجھ پر فجر کی ہو یا ظہر کی کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے، کہ مجھ پر فجر کی جتنی نمازیں قضا ہے اس میں سے پہلی نماز پڑھتا ہوں۔ پڑھ لیا نماز وہ، تو وہ جو قضا تھی وہ پھر نکل کر ادا کی فہرست میں آ گئی، اور جو دوسرے نمبر والی تھی پھر پہلے نمبر پر آ گئی، تو پھر ایسی ہی نیت کرے پھر وہ کہ مجھ پر جتنی فجر کی نمازیں قضا ہے اس میں سے پہلی نماز پڑھتا ہوں۔ ایسی پہلی کی نیت کرتے ہوئے جتنی چاہے ادا کر سکتا ہے، 5 ہو 10 ہو، اور جس کے بارے میں زیادہ غالب گمان ہے کہ یہ نمازیں زیادہ چھوٹ گئی ہوگی تو اس کو زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو شب قدر وغیرہ جیسا کہ تاخیر آتے ہیں تو یقیناً جتنی جلدی ہو سکے چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ کے 3-4 سوالات تھے، ان کے جوابات تیزی سے عنایت فرما کے جو سوالات آ کے جواب۔ ایک سوال یہ تھا کہ غیر مسلم کی افطار پارٹی کرنا غیر، اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا، بہت سے لوگ غلط فہمی کا بھی اس میں شکار ہیں، یعنی غیر مسلم کی طرف سے اگر کوئی افطار کی دعوت کی جائے یا افطاری بھیجی جائے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے سنا کہ ایک مسجد میں جو ہے واپس کر دیا گیا کہ نہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہمارے استعمال کے لیے، نہیں، ایسا بالکل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کھانے کا انتظام اس کی طرف سے ہے تو پھر اس بات کا اطمینان ضروری ہے کہ جو بکرا وغیرہ گوشت وغیرہ جو ہے وہ حلال ذبیحے کا ہو، اس بات کا اطمینان کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ کھانا وغیرہ کی صورت میں، فروٹ وغیرہ ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب 2 رکعت میں مکمل قرآن پڑھنا کیسا؟ دیکھیے بہرحال جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا کہ قرآن کو کثرت سے پڑھنا کا فی نفسی ہی تو منع نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کیا جائے، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا تھا کہ 3 دن سے کم میں قرآن کو مت تکمیل کرو، کیونکہ پھر 10 پارے پڑھنا اور مزید پڑھنے جائیں گے تو پھر وہ صحیح حقوق کی ادائیگی ممکن نہیں ہوتی۔ لیکن بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات میں بھی جو ہے ساری قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو شرط یہی ہے
2 रकात हो या पूरे एक शबी शबीना हो या 5 शबी शबीना हो या सवा पारा हो, अलम तरा हो, कुछ भी हो, शर्त यही है कि कुरान की सही तिलावत हो, नमाज खुशू खुजू से अदा किया जाए। ऐसा नहीं कि बेजारगी से ठहरे हुए हैं, एक पैर पर जो है वज़न डाल रहे, दूसरे पैर पर डाल रहे, ये है कि कब रुकू होता, कब नमाज ख़त्म होती, एक बेजारगी की कैफियत है। तो फिर ये तो बिल्कुल नामुनासिब चीज़, और ये बहुत ही बुरी बात है कि देखने में आता है कि नौजवान जो है बस वो शबीने वगैरह के धुन में चले तो जाते हैं, लेकिन पीछे जाकर बातें करते बैठते हैं। जैसे ही रुकू का वक्त आया तो फौरी शामिल हो गए, और फिर बाद में ये कहते हैं कि हम जो है शबीना पढ़े फ़लाँ करें। ये तो मजाक हो गया, ये इस तरह का नहीं भाई। बेहतर यही है तकमील करना, सारा कुरान सुनना सुन्नत है, मुस्तहब है, फ़र्ज़ नहीं है कि इस तरह से आप बेजारगी का मुज़ाहरा करें और जो है इंतहाई बेअदबी का मुज़ाहरा करें। इत्मीनान के साथ, खुशू खुजू के साथ जितना भी कुरान की तिलावत की जाए और सुना जाए तो यकीनन कम है। तो अगर कोई शख्स एहतिकाफ बैठे और उसको ज़रूरत है तबाही के वक्त में टॉयलेट को अगर जाना रहा, और बाज़ लोग को वेस्टर्न टॉयलेट की आदत रहती है, अगर कोई शख्स एहतिकाफ सवाल तो उसको वेस्टर्न टॉयलेट की आदत है, तो क्या वो शख्स घर जाकर टॉयलेट को जाकर? अहम सवाल है ये कि बहुत से ख़ासतौर पे ज़ईफ़ जो लोग रहते हैं, ये जो हमारे इंडियन जो टॉयलेट होते हैं बने हुए तरीक़ा, उसके अंदर बैठ नहीं पाते, पैरों में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, घर करीब है, वहाँ पर जो है उनकी सहूलत के लिहाज से इंतज़ाम किया गया है, तो क्या एतिकाफ़ में बैठने वाला फिर घर जाकर ज़रूरत की तकमील करके आ सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये ज़रूरत तबाही है पेशाब वगैरह के लिए, और शरीयत इजाज़त देती है कि उसके लिए एतिकाफ़ से बाहर जाया जा सकता है। तो पहले से चले जाएं और जाकर फिर जैसे ज़रूरत की तकमील हो तो फिर फौरी आ जाएं। ऐसा नहीं करना कि फिर बातें करते ठहर गए हैं, खैरियत मालूम कर रहे हैं, दीगर चीज़ों पे गुफ्तगू हो रही है, ऐसा नहीं। जिस मकसद के लिए गए हैं फौरी जाना और फिर तकमील करके बिला तवक्कुफ़ फिर वापस आ जाना, बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए उसकी इजाज़त है। अगर हालत रोज़े में सर्दी हो जाए तो क्या विक्स इनहेलर हो या दंडुबाम हो, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए? विक्स के अंदर अगर देखिए अगर ज़र्रात वाला है, पाउडर वाला तो होता नहीं, अगर है तो फिर उससे बचना ज़रूरी होता है। नहीं बस वो हवा होती है, मतलब ये कि इस तरह गैस होता है, तो फिर उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं, उसको फिर सूंघा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? वहीं दबीरपुर से बोल रहा हूँ वसीम जी साहब। एक सवाल ये था कि एक दोस्त है जी, उनका कारोबार जो है तो हलाल नहीं है जी, तो उन्होंने अगर उनके पैसे, मुझे पक्का नहीं मालूम उन्होंने हलाल है या हराम है, मगर मैं तो सुना उनका हरामी है जी, तो उनके पैसे खा सकते अपन कुछ खिलाए तो? जी जी, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। इंशाल्लाह ताला मुफ्ती साहब आपके सवाल का जवाब है। मुफ्ती साहब गुजारिश है कि जो सवाल आता है उनके जवाब तेज़ी के साथ दें। पहला सवाल वज़ू के मुताल्लिक़ था कि क्या अटैच बाथरूम में क्या वज़ू किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। वहाँ सफाई का ख्याल है, गंदगी वहाँ पर गिरी हुई नहीं है और होती भी नहीं अक्सर, तो बहरहाल उसमें वज़ू किया जा सकता है, उसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। और एक सवाल किया गया कि नमाज में पैंचे मोड़ना कैसा है, जबकि बयान किया गया कि उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज़ पढ़ने से मना किया गया। यकीनन हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मना किया गया है कि उल्टा कपड़े को उल्टा करके नमाज को पढ़ा जाए, लेकिन ये भी हदीस शरीफ में मौजूद है, बल्कि कसीर अहादीस शरीफा हैं कि टखने से नीचे जो कपड़ा होता है तो फिर वो दोज़ख में जाने के काबिल होता है, उतना हिस्सा फिर दोज़ख में जाएगा। तो ताकीद यही है कि टखने से ऊपर रहा जाए, और यह भी ताकीद है कि कपड़े को मोड़ा ना जाए। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर उसका एक तरीक़ा बेहतरीन ये भी हो सकता है कि अंदर के हिस्से में आप मोड़ लेंगे, तो फिर दोनों भी जो खराबियाँ बयान की गई है दोनों से फिर आपकी हिफाजत होगी। अब एक सवाल ये भी होता है कि बेहतर कौन सा है, क्या मोड़ के पढ़ लेना बेहतर है या फिर टखनों से नीचे छोड़ देना चाहिए? तो बहरहाल उलमा का थोड़ा इसमें नुक्ते नज़र का इख्तिलाफ़ है, लेकिन हमारे उलमा ने यही कहा है कि क्योंकि कसीर अहादीस इस बारे में है कि टखने से नीचे कपड़ा ना रखा जाए, बहुत ही शदीद वाइद हैं, उसके बारे में बयान की गई है, तो लिहाजा छोड़ कर पढ़ने के मुकाबिल में मोड़ कर पढ़ना यही बेहतर है। और दरमियानी सूरत जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि अंदर के हिस्से में आप मोड़ लेंगे तो फिर दोनों से हिफाजत हो जाएगी। खातून ने सवाल किया कि फ़ितरा जो है सदक़ा फ़ितर ईद के दिन देना चाहिए, उससे पहले भी दे सकते हैं? वाजिब तो ईद के दिन होता है, लेकिन उससे पहले भी देना चाहते हैं आप तो बिल्कुल दे सकते हैं, ताकि गरीब पहले से ही ईद की तैयारी कर सके। खातून ने सवाल किया कि क्या रोज़े की हालत में ब्रश किया जा सकता है? तो देखिए, अगर ब्रश करेंगे और हलक के नीचे नहीं भी उतरा तो उसके बावजूद भी, क्योंकि उसके अंदर मज़ा होता है, एक लज्जत होती है, इसकी वजह से रोज़ा मकरूह होगा। हाँ, मिसवाक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अहादीस से उसका सबूत मौजूद है, मिसवाक को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि मुस्तहब है मिसवाक का इस्तेमाल करना।
بھائی نے سوال کیا کہ نماز فجر میں ہمارے پاس جو ہے لائٹ بند کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں بند کیے جاتے ہیں؟ تو دیکھیے کوئی شرعی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے کہ ایسا حکم ہو کہ بھئی لائٹ کو بند کیا جائے، ایسی کوئی تاکید، ایسا کوئی حکم کتابوں میں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا نہیں گیا۔ اب یہاں کا رواج ہے، اب اس کی بہت سی وجوہات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کیونکہ سرکار نے جیسا کہ فرمایا کہ اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ فجر کو روشن کر کے پڑھو، یعنی آخری وقت میں پڑھو، کیونکہ وہ اجر کے اعتبار سے زیادہ جو ہے زیادہ اجر والی چیز ہے۔ تو ہمارے پاس 20 منٹ باقی رہتے ہیں فجر کا ٹائم ختم ہونے کے لیے، یا آدھا گھنٹہ باقی رہتا ہے تو جو ہے نماز کا وقت رکھا جاتا ہے۔ تو ایک اس کا مقصد یہ تھا کہ لائٹ بند کرنے کا، کہ تاکہ اگر روشنی زیادہ پھیل گئی تو اس کا اندازہ ہو سکے۔ دوسرا ایک رواج یہاں پہ جو ہے اس کی وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، فجر کا ٹائم کیونکہ بہت سے لوگ نیند سے اٹھ کر آتے ہیں، لائٹوں کی جو روشنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پھر نماز میں خشوع خضوع کی وہ کیفیت نہیں پاتے، تو اطمینان حاصل ہونے کے لیے خشوع خضوع کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ بہرحال بند کرنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، کھلے رکھ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ندا کا جو لفظ ہے، یا کا لفظ، یا رسول اللہ جیسا کہ کہا جاتا ہے، اس کا استعمال کا کیا حکم ہے، کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیے ہر مسلمان کے لیے حکم ہے کہ جب نماز میں تشہد پڑھے تو پھر یہ عرض کرے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ جب حکم دیا گیا ہے اس کے لیے نماز کے طریقے میں شامل کیا گیا تو پھر کیسے اس کو ناجائز بولیں گے؟ ہر نماز میں حکم ہے، یا اور ایھا ایک ہی لفظ ہے، عربی کے اعتبار سے اس کے اندر دونوں بھی ندا کے لفظ ہیں، دونوں کا ترجمہ بھی اردو زبان میں یا کا آتا ہے، لہٰذا نماز میں مقرر کیا گیا ہے تو کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ نماز کے واجبات اور اس کی اہمیت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو دیکھیے نماز کے بہت سے واجبات ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے، ضم سورہ کرنا ہے، یہ نماز کے واجبات میں سے آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے پہلا قاعدہ کرنا، یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے۔ قرات جہری، قرات سری ہے، یعنی جو نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرنے کا حکم ہے بلند آواز سے کرنا، جس میں آہستہ کرنے کا حکم ہے آہستہ کرنا۔ اور پھر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات پڑھنا، کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھنا، یہ بھی واجبات نماز میں سے شامل ہے۔ تو یہ بہت سی تشہد کا پڑھنا، یہ بھی واجبات نماز میں سے شامل ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے فرض کے مقابل میں، اور دونوں کا فرق یہ ہے فرض اور یہ واجبات کا، کہ اگر کوئی واجب چھوٹ جاتی ہے نماز کے واجبات میں سے، تعدیل ارکان ہے کہ ہر رکن کو جو ہے اطمینان سے ادا کرنا، یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ ان میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو حکم یہ ہے کہ سجدے سہو کیا جائے، اور اگر سجدے سہو بھی نہیں کیا گیا اور کوئی واجب چھوٹ گیا تو پھر ایسی صورت میں نماز ادا نہیں ہوتی۔ اور فرض کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کے لیے سجدے سہو کی سہولت بھی نہیں ہوتی، فرض اگر چھوٹ گیا تو نماز پھر دہرانا ضروری ہو جاتا ہے۔ خاتون نے سوال کیا کہ ان کا ایک ہی کمرہ ہے تو پھر اعتکاف کیسے بیٹھیں اور کون سی نماز کے بعد اعتکاف کو شروع کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک کمرہ ہے تو کوئی قباحت نہیں، جگہ کو آپ مقرر کر لیں، کونے کو آپ حاصل کر لیں، کونے کی جگہ کو مقرر کر لیں کہ یہ جگہ پر میں اعتکاف بیٹھوں گی، باقی کا حصہ جو ہے پھر کھلا چھوڑ دیا جا سکتا ہے دوسرے لوگوں کے استعمال کے لیے۔ پورا کمرہ اعتکاف کے لیے ہونا ضروری نہیں ہوتا، کمرے کا ایک حصے میں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا جو سوال ہے کہ نماز کون سی نماز کے بعد، ایسا نہیں ہے کہ فلاں نماز کے بعد شروع کیا جائے، بلکہ اعتکاف جو شروع ہوتا ہے مغرب سے پہلے شروع کیا جانا چاہیے، یعنی گویا کہ آپ اس جگہ پر پہنچ کر افطار کریں اور پھر دوسرے دن کے مغرب ہونے کے بعد وہاں سے پھر نکلیں، تو پھر 1 دن کا اعتکاف 2 دن کا اعتکاف جو چاہے کیا جا سکتا ہے، مغرب سے پہلے داخل ہونا چاہیے اعتکاف کی نیت کر کے۔ ایک سوال بھائی نے کیا کہ کیا ہاف شرٹ پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ علماء کرام نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم جب سجدہ کرنے کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ تو اپنے آپ کو تیار کر کے آؤ، آراستہ کر کے آؤ۔ تو لہٰذا ایسا لباس پہننا کہ جو لباس پہن کر انسان کسی کے سامنے جانے پر جھجک محسوس کرتا ہے، طبیعت سلیمہ رکھنے والا، اچھی طبیعت رکھنے والا، یہ کہ بعض تو ایسی طبیعت والے بھی رہتے ہیں کہ ان کو لباس پہنے نہ پہنے جیسا چاہے پہنے وہی اچھا دکھتا ہے، تو ان کا اعتبار نہیں۔ ایک شریف طبیعت والا جو لباس پہن کر کسی کے سامنے جانا مناسب نہیں سمجھتا، کسی کے سامنے حاضر ہونا مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ کچھ اہتمام کرنا چاہتا ہے، تو پھر فرمایا گیا کہ ایسا لباس پہن کر نماز کے لیے حاضر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز میں حاضر ہونا یا اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، جتنا بھی اہتمام کریں گے تو کم ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کٹ آستین ہوتے ہیں، اور بہت سا تکلیف کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایسے لباس پہن رہے ہیں نوجوان کہ جسم کے اعضاء ظاہر ہو جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے شکایت کی، وضو کر رہے ہیں تو پھر بے ستری ہو جا رہی ہے، سطر کے مقامات واضح ہو رہے ہیں، رکوع کیے تو سطر کھل جا رہا ہے، جبکہ اگر سطر کے اعضاء ظاہر ہو گئے اور ویسی حالت میں رکوع کیا گیا تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اچھے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہوتا ہے۔
صاحب نے سوال کیا کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، برائے مہربانی بہت ہی انہوں نے وہ کہا کہ بیان کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا، تکمیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، لیکن کیونکہ گزارش کی گئی تو وضو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کی جائے، اس کے بعد پھر نیت اصل میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں، بہرحال پاک ہونے کے لیے میں وضو کرتا ہوں یہ نیت کی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک، یہ جو ہڈی ہوتی ہے گھٹے جو کہتے ہیں وہاں تک دھویا جائے، اور دھوتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انگلیوں کے درمیان خلال کیا جائے، اس طرح سے انگلیاں داخل کر کے تاکہ درمیان میں بھی انگلیوں کے درمیان میں بھی پانی پہنچ سکے۔ انگوٹی تنگ ہے تو اس کو حرکت دینا ضروری ہے، ڈھیلی بھی ہے تو حرکت دیا جائے، اور خواتین ہیں پینٹ وغیرہ لگا ہوا ہے تو اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ جو بھی چیز ہو، یہ جو چیزیں دھوئی جاتی ہے وضو کے اندر، ان پر اگر ایسی کوئی چیز لگی ہے جو پانی لگنے سے روکنے والی ہے تو پھر ان چیزوں کو دور کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر دائیں چلو میں جو ہے پانی لیں گے، کلی کریں گے، 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، مسواک ہے تو استعمال کریں، یا پھر شہادت کی انگلی سے دانتوں کو صاف کیا جائے، اور اس کے بعد پھر دائیں چلو میں پانی لے کر ناک میں پانی چڑھانا چاہیے، اور بائیں ہاتھ کی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو ناک میں داخل کر کے الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر چہرہ دھونا ہے، مارنا نہیں چاہیے، آہستہ سے چہرے پر ڈالنا چاہیے پانی کو، اور مقدار یہ ہے کہ پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک سارا اچھی طریقے سے چہرے کو دھونا 3 مرتبہ۔ اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے، اور ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کی طرف سے دھویا جائے، کوہنی کی طرف سے نہیں، اور ہاتھ دھوتے وقت کوہنی کا خیال رکھنا چاہیے۔ چہرہ دھوتے وقت یہ کنپٹی ہے، یہ حصہ اکثر جو ہے سوکھا رہ جاتا ہے، اس کا خیال رکھا جائے، یا آنکھوں کے درمیان کا حصہ ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ سیدھا ہاتھ دھونے کے بعد بایاں ہاتھ دھویا جائے، اسی طریقے سے سر کا مسح کرنا ہے۔ بہت سے لوگ غلط طریقے سے سر کا مسح کرتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے سر کا مسح کرنے کا کہ یہ 3 انگلیاں آخر کے جو ہیں اس کو ملایا جائے انگوٹے، اور اس کے بعد کو انگلی کو خالی چھوڑا جائے، ہاتھ کچے کرنے کے بعد یہ 3 انگلیوں کے ذریعے درمیانی سر کا مسح کیا، 3 انگلیاں اس طرح سے رکھے، پیچھے کی طرف کھینچا جائے، اور واپس ہوتے وقت یہ ہتھیلیوں کے ذریعے بازوں کے حصے کا مسح کیا جائے۔ اس کے بعد پھر شہادت کی انگلی سے کانوں میں مسح کرنا، انگوٹوں سے کانوں کے پیچھے کا مسح کرنا، پھر ہتھیلی کے پشت سے پھر گردن کا مسح کرنا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، چومنے کرنے کے اس طرح کا عمل کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، بعد میں پھر کوہنیوں پہ مسح کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ پیر دھونا ہے، سیدھا پیر دھوئیں گے، پہلے انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے اس کے اندر بھی، اور پھر بایاں پیر دھونا چاہیے، اور پیر دھونے میں ایڑی کا خیال کرنا چاہیے، تلووں کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ جو ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں ایسے ایڑیوں کے لیے دوزخ کی ہلاکت ہے، فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال صاحب نے یہ کیا کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے قبر پر صندل وغیرہ لگاتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ روز قیامت جو ہے یہ جو بارگاہ والے ہیں، قبر والے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ ان کو معاف کر دے، تو یہ کس قدر صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو صندل مالی وغیرہ کے جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں یہ کوئی فرض و لازم نہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے صاحب مزار کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے، بلکہ ان کی عقیدت کا اظہار، اور پھر آنے والے زائرین کے لیے خوشبو میسر کرنا، خوشبو ان کے لیے فراہم کرنا کہ آنے والوں کو خوشبو محسوس ہو، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اور یہ سارے کاموں کی وجہ سے جو بھی بیرونی کام ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کی چادر آپ اڑائے، اعلیٰ درجے کی مزار آپ بنائیں، صاحب مزار کو تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، وہ تو انشاءاللہ اگر اعلیٰ درجے کے ہیں، اللہ کے ولی ہیں یقیناً، تو پھر جنت کے اعلیٰ مقامات پہ ہوتے ہیں۔ یہ سب پھر اپنی عقیدت کا اظہار، اور آنے والے زائرین کے لیے پھر اس کے اندر ان کے لیے آسانی ہونا، ان کے لیے فائدہ ہونا، اس کا اندر مقصد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو ضروری سمجھنا بھی غلط ہے، اور ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایک ولی کے لیے، اور اگر اللہ کے ولی ہیں وہ خاص طور پہ، کیونکہ عام قبور کے لیے پھر اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ یہ اہتمامات کیے جائیں۔ ہاں جو بزرگ شخصیت تھی تو ان کے احترام کے لیے اور ان کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے، ان سے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے پھر یہ کیا جائے، تو پھر اس کے اندر کوئی ممانعات بھی ثابت نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی جو ولی ہوں گے یعنی وہ روز قیامت شفاعت کریں، تو ہاں بالکل احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ اولیاء کے لیے، جو اللہ کے نیک بندے، اولیاء کی بات ہو رہی ہے، عام قبور عام مومنین کی بات نہیں، بلکہ جو اللہ کے ولی ہیں، نیک جو بندے ہوتے ہیں، روز قیامت وہ ان لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے کہ جو ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کا خیال کیا کرتے تھے، ان سے وابستگی اختیار کرتے تھے۔ سرکار نے یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے، روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبر پر بٹھائے گا، اور انبیاء اور شہداء بھی دیکھ کر رشک کریں گے، بھئی یہ مقام کیسے ملا، یہ نبی نہیں ہے، شہید نہیں ہے۔ اور پوچھا گیا، سرکار سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ تلاوت کی آپ نے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں نہ کوئی ان کو خوف ہوتا ہے، نہ کوئی رنج ان کو پہنچتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر اگر محبت ہے تو یہ جو خدمت کرنے والے اگر حقیقت میں
वली से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह की खातिर मोहब्बत रखते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला फिर रोज़ क़ियामत उनको ये सब फ़ायदे हासिल होंगे। और एक इन्होंने ये भी कहा कि ख़बरों पर जो है सजदा किया जाता है, अगर सजदा कर रहे हैं तो सजदा करना तो हराम है। बाज़ लोग तवाफ़ करते हैं, तवाफ़ करना भी हराम है। अब ये कि झुककर बोसा लेते हैं तो फिर उसको हराम नहीं कहा जा सकता, लेकिन बेहतर यही है कि ना लिया जाए ताकि किसी को जो है बदगुमानी का मौका ना मिल सके, किसी को तनकीद करने का मौका ना मिले। कोई फ़र्ज़ भी नहीं है, हाज़िरी के लवाजिमात में से नहीं है कि जाकर बोसा लिया जाए, बल्कि बुजुर्गान दीन ने बयान किया है कि बेहतर तरीक़ा तो हाज़िरी का ये है कि 4 कदम दूर ठहरा जाए और फिर जो भी तिलावत करना है वो तिलावत की जाए। और बेहतर तरीक़ा ये है कि रास्त वली से मांगने के बजाय, वो भी जायज़ हो सकता है क्योंकि मांगने वाला कोई खुदा समझ के नहीं मांगता, ज़रिया समझ के ही मांगता है, वसीला समझ के ही मांगता है, ये समझ के मांगता है कि आपकी दुआ ज़्यादा कबूल होती है मेरे मुकाबिल में, तो वो भी जायज़ है। लेकिन बेहतर और एहतियात का तरीक़ा यही है कि रास्त वली से गुजारिश करने के बजाय अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया जाए कि अल्लाह इस वली के वास्ते से मेरी दुआ को कबूल फरमा। इस तरह से दुआ की जाए तो बेहतर होता है। एक सवाल ये किया गया कि इंतकाल के बाद दूध माफ़ कराया जाता है या फिर जो है अहलिया का इंतकाल हो जाए तो फिर उनसे कहा जाता है कि भाई महर माफ़ कर दो, इस तरह का इसकी क्या हैसियत है? इसकी कोई हैसियत नहीं। ज़िंदगी भर माँ की खिदमत नहीं की है, इंतकाल के बाद जो है वो दूध जो पिलाए थे, जो एहसान है उसको माफ़ कर दो फलां, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसी तरह महर अदा करना ये कर्ज़ है, ये ज़िम्मे में लाजिम होता है शोहर के, और अगर अदा नहीं किया, अगर शोहर का इंतकाल भी हो गया, बीवी बाकी है और शोहर का इंतकाल होगा, महर अदा नहीं किए, तो उनका जो तरका होता है, उनका जो माल छोड़ के जाते हैं उसमें से फिर तकसीम होने से पहले कर्ज़ों को अदा करना ज़रूरी होता है, उसके अंदर महर की अदायगी भी है। लिहाजा ऐसा कहने से ऐसा कुछ बख्शवाने का मामला नहीं होता। खातून ने सवाल किया कि भांजे के बच्चे की उन्होंने परवरिश की थी, पाल लिया है 1-2 साल से, और लेकिन तो क्या ज़कात की रकम से उनकी मदद कर सकते हैं? तो देखिए, अगर वो सय्यद नहीं है और मुस्तहिक़ है तो बिल्कुल की जा सकती है, इसमें कोई कबाहत नहीं। और एक सवाल इनका यह था कि इनका लड़का था 8 साल का, गालिबन उन्होंने जिक्र किया, मदरसे में उन्होंने दाखिला दिलाया था उसको, 3 महीने के अंदर गालिबन जिक्र किया उन्होंने कि उसका इंतकाल हो गया। तो लोग कहने लगे कि जो तुम मदरसे में बच्चे को दाखिल किए तो इसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया। ये बहुत ही गलत रवैया और गलत सोच होती है हमारे लोगों की, तवहुमात हैं। भाई ठीक है, ये बच्चा मदरसे में दाखिला लेने से इंतकाल करेगा, दूसरे बच्चे जो इंतकाल कर रहे हैं तो क्या सबकी मौत इसी वजह से हो रही है? मदरसे में जाने की वजह से हो रही है? और क्या मदरसे में जाने से मौत का क्या ताल्लुक़? क्या थोड़ी हज़रत जिब्राइल वहाँ तैयार होते हैं कि तैयार बैठे रहते हैं कि जो भी आएंगे हम उसको कब्ज़ा कर लेंगे? ऐसा नहीं, हर एक की मौत का वक्त मुकर्रर होता है। इंसान के पैदा होने से पहले ही उसकी मौत का वक्त लिख दिया जाता है। ये बज़ाहिर असबाब होते हैं, तो लिहाजा ये कहना कि मदरसे में जाने से ऐसा हो, बल्कि मदरसे तो ये बरकत के मकामात होते हैं, अल्लाह की रहमत के नाजिर होने के मकामात होते हैं। वहाँ पर ऐसी मुसीबतें, उसकी वजह से मुसीबत आई कहना ये बहुत ही गलत बात, और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं कहना। जैसा कि कहा जाता है कि बहू घर में आई, इस वजह से इनका इंतकाल हुआ, तो उसके आने से क्या हुआ? ऐसा मौत हर एक की मुकर्रर होती है। लिहाजा किसी की मौत को जो है किसी को ज़िम्मेदार ठहराना ये बिल्कुल सही नहीं है। इसी तरह उन्होंने कहा कि 4 साल से उनकी बरसी नहीं की तो क्या आप कर सकते हैं? तो इसाले सवाब है, बरसी करना लाजिम व फ़र्ज़ नहीं है, पहले नहीं किए हैं, अब करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक सवाल यह किया गया कि वाश बेसन में खड़े होकर वज़ू किया जाता है तो इसका हुक्म क्या है, जबकि वज़ू तो बैठ के करने का हुक्म है। तो देखिए, बैठ के करने का जो हुक्म है उसका मकसद भी यही है कि जो पानी गिर रहा है वज़ू का वो कपड़ों पर ना उछले, क्योंकि जो पानी गिरता है वो पाक करने वाला नहीं होता, माए मुस्तामल कहलाता है, पाक होता है लेकिन पाक करने वाला नहीं होता। तो कपड़ों को बचाने के लिए ऊंची जगह पर बैठने का हुक्म दिया गया। तो लिहाजा वाश बेसन में ठहरते हैं तो उस वक्त भी कपड़े महफूज रहते हैं, उसकी वजह से भी कपड़ों पर जो है पानी उछलता नहीं, और बिल्कुल किया जा सकता है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैठ कर ही वज़ू किया जाए। खातून ने सवाल किया कि उनके पास 5 तोले सोना है तो उस पर ज़कात कितनी होगी? तो देखिए, ज़कात के वाजिब होने के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि और कोई रकम नहीं है और कोई चांदी वगैरह नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में 5 तोले पर ज़कात वाजिब नहीं होती। ज़कात वाजिब होने के लिए कम से कम 6 तोले सोना होना ज़रूरी होता है। मुहियुद्दीन साहब ने सवाल किया कि फ़जर की नमाज की सुन्नत अगर छूट जाए तो क्या उसको अदा करना चाहिए? तो उलमा ने बयान फरमाया कि फ़जर की नमाज अगर फ़र्ज़ के साथ छूट गई, सुन्नत भी छूट गए, फ़र्ज़ भी छूट गए, और ज़वाल से पहले यानी सूरज ढलना जो कहते हैं, ज़ोहर का जो टाइम शुरू होता है उससे पहले उसको अदा कर रहे हैं, तो फिर फ़जर को भी अदा करेंगे, फ़र्ज़ सुन्नत को भी अदा करेंगे और फ़र्ज़ को भी अदा करेंगे। नहीं, सिर्फ सुन्नत छूट गई तो फिर उसकी कोई क़ज़ा नहीं है, उसको अदा करना नहीं है। एक साहिब ने सवाल किया कि अगर जिस मस्जिद में जो है जुमा नहीं होती तो क्या उसमें एतिकाफ़ किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है।
اور ایسے معتکف کے لیے اجازت ہے کہ وہ نماز جمعہ دوسری مسجد میں جا کر ادا کر سکتا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ زیادہ دیر پہلے نہ جائے، بلکہ اتنی دیر پہلے جائے کہ جا کر خطبے میں شریک ہو سکے، اور جیسے ہی نماز ہو جائے تو بغیر کچھ یہ رکے کہ پھر مسجد میں آ جائے، کوئی بھی جمعہ کے لیے۔ خاتون نے سوال کیا کہ ان کی والدہ جو ہے شوگر کے مریض ہیں اور ان کو پھر اگر روزہ رکھے تو پھر انجیکشن لینا پڑتا ہے، پھر دوائیں بھی کھانا پڑتا ہے، کبھی ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ طبیعت بہت پھر ناساز ہو جاتی ہے تو پھر روزہ نہیں رکھ سکتے، فکر مند ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو دیکھیے اگر بعد میں امید ہے کہ بعد میں وہ روزہ رکھ سکیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا، فدیہ وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ بعد میں روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ نہیں، شاید نہیں رکھ سکیں گے بعد میں بھی، اس کا غالب امکان ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دینا پڑے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار کا مطلب ہے گھیوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 1.25 کلو گھیوں کی جو قیمت ہوتی ہے، اور اگر کھجور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 2.5 کلو کھجور کی جو قیمت ہوتی ہے، ایک روزے کے بدلے میں کسی غریب کو دیں تو پھر انشاءاللہ ذمہ داری کی تکمیل ہو جائے گی۔ صاحب نے سوال کیا کہ دوست کے کاروبار میں انہیں شک ہے کہ شاید ان کا ذریعہ آمدنی صحیح نہیں ہے، تو ان کے پاس سے پیسے وغیرہ لینا اور کھانا وغیرہ بھی غالب انہوں نے پوچھنے کا ان کا مقصد ہے کہ کھانا کیسا ہے۔ دیکھیے بلا وجہ شک کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا کسی بھی مسلمان کے بارے میں، ہاں یہ کہ آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، ایک بے چینی کی کیفیت ہو رہی ہے، تو پھر احتیاط کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ سرکار کا ارشاد ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک والی چیز کو چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جس کے اندر شک نہیں ہے، احتیاط کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آخری دو سوال ابھی آئے تھے کہ ایک اگر کوئی شخص فرض نماز سے پہلے وہی نماز کی قضا نماز ادا کر لیتے، کیا ویسی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، اور بہتر صورت ہے۔ اب خاص طور پہ جاگنے کی راتوں میں ہی جو ہے نمازوں کو پڑھیں گے، پھر تھک جاتے ہیں، بہتر صورت چھوٹی ہوئی نمازوں کو ادا کرنے کی یہی ہے آسانی کے ساتھ کہ ہر نماز کے ساتھ ساتھ ایک نماز کو جو ہے چھوٹی ہوئی نمازوں میں سے ادا کر لیا جائے تو آسانی کے ساتھ کئی چھوٹی ہوئی نمازوں کی ادا ہو جا سکتی ہے۔ عید کی نماز کے حوالے سے ایک سوال یہ تھا کہ اگر عید کی نماز میں پہلی رکعت چھوٹ جائے تو اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے؟ یہ پہلی رکعت کو جیسا کہ ہم نمازوں میں کرتے ہیں کہ جو رکعت چھوٹ جاتی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد امام کے کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں، بس وہی طریقہ ہے سارا کہ دوسری رکعت میں آپ شامل ہوئے تھے، پہلی رکعت چھوٹ گئی تھی تو کھڑے ہوں گے، پھر پہلی رکعت کی جو تکبیریں ہیں، جو طریقہ ہے اس کے مطابق پھر اس کو ادا کیا جائے گا۔ تو عید کی نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلی رکعت میں صرف رکعت باندھتے ہیں کہ 3 تکبیریں کہی جاتی ہے، جبکہ تو کیا اس کو بھی دوسری رکعت میں بھی ایسا ادا کرنا پڑے؟ ہاں مطلب کیونکہ چھوٹ گئی پہلی رکعت تو پہلی رکعت میں جو کام کیے جاتے ہیں، قرات سے پہلے تکبیرات ہوتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو پھر ادا کرے گا وہ اٹھنے کے بعد، کیونکہ اس کی پہلی رکعت ہے، وہ اس کے لحاظ سے ساری چیزوں کی تکمیل ہوگی۔ صاحب ہمارے لیے جو آج کی سنہری بات ہے اس کو بیان کروائیں۔ سنہری بات کے سلسلے میں آج ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا یہ ہے کہ واقعات میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ لکھا گیا تھا اور کفار کی طرف سے ایک نمائندہ آیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صلح نامہ لکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی، وہ صلح نامہ لکھ رہے تھے، سارا صلح لکھا گیا، آخر میں یہ عبارت لکھی گئی کہ یہ وہ صلح ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ کی طرف سے فلاں کے نام پر، یعنی جو بھی یہودیوں کا جو بھی ذمہ دار تھا، وہاں کا جو سردار تھا، اس کے نام پر لکھا گیا، محمد الرسول اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو فوری اس نے اعتراض کیا، اس نے کہنے لگا کہ اگر محمد الرسول اللہ مان لیا گیا تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اگر آپ کو اللہ کا رسول مان لیا گیا تو پھر اختلاف کس چیز کا؟ تو لہٰذا اس عبارت کو میٹا جائے اور اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو حضرت علی سے سرکار نے فرمایا کہ علی ٹھیک ہے، میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں، عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، تو لہٰذا اس محمد رسول اللہ کے لفظ کو میٹ کر اس کے جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ سرکار نے حضرت علی کو حکم فرمایا، لیکن حضرت علی کا ادب دیکھیے اور جذبہ دیکھیے، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے لفظ کو میٹ کر، رسول اللہ کے لفظ کو میٹ کر محمد بن عبداللہ کا لفظ لکھوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں تو یہ کام کرنے والا نہیں ہوں۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار نے پھر فرمایا کہ کہاں لکھا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سرکار کو لکھنے اور پڑھنے سے محفوظ رکھا تھا تاکہ کسی کو پھر الزام لگانے میں آسانی نہ ہو کہ قرآن آپ اپنی طرف سے بنائیں، کسی کو موقع نہ ملے، تو سرکار نے فرمایا کہ کہاں لکھا گیا، سرکار نے پھر میٹا اور معجزے کے طور پر سرکار نے پھر وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا۔ تو ناظرین دو باتیں ہوتی ہے، ایک حکم ہوتا ہے اور ایک ادب ہوتا ہے، لیکن فرمایا گیا کہ الادب فوق الامر، ادب جو ہوتا ہے وہ حکم سے بھی اعلیٰ چیز ہوتی ہے۔ حکم ہے کہ میٹ کر جو ہے محمد رسول اللہ کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھا جائے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے، عقیدت کا تقاضا یہ ہے، وابستگی اور فدائیت کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، سرکار کے نام کو میٹ کر
اونچی شان کو میٹ کر محمد بن عبداللہ لکھنا، رسولullah کی شان کے بجائے ابن عبداللہ کا ذکر کرنا، یہ گوارا نہیں کیا. اور سرکار نے ایسا بھی نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کیا، میں حکم دے رہا ہوں، حکم کی مخالفت ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ الادب فوق الامر ہوتا ہے. تو نبی کا ادب یہ بہت ہی اہمیت والی چیز ہے، اس کے بغیر آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. بے شمار واقعات ہیں کہ صحابہ کس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بجا لایا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سرکار کا کامل ادب کرنے کی، کامل احترام کرنے کی، کامل اتباع اور پیروی کرنے کی. بہت شکریہ مفتی صاحب جو آپ نے اپنے قیمتی وقت سے پروگرام کے لیے وقت عنایت فرمایا. ناظرین اب وقت ہو جاتا ہے پروگرام کے اختتام کا. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ کے میزبان محمد عبداللہ قادری اور ایم کیو ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.